الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العظيم. دین کی نسبت اور دین کا تعلق یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. بندے کا کوئی کمال نہیں. کوئی نیک نامی جڑی ہوئی ہے, کوئی اچھا کام ہو گیا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو بھی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے یہ اللہ کرواتے ہیں. ذکر اللہ کا موقع مل گیا, ذکر کی پابندی ہو گئی, تلاوت کی پابندی ہو گئی. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ایک کا اجر 27 کے برابر ہے. اکیلی ایک پڑھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27, اور جامع مسجد میں پڑھی تو 50. اتنا بڑا اجر. مسجد نبوی میں پڑھی تو 50,000, اور حرم کعبہ میں پڑھی تو 1,00,000. تو اتنا بڑا اجر ہے. تو ایک بزرگ تھے اپنے زمانے میں, باجماعت نماز کا بہت زیادہ اہتمام. تو جس دن والدہ کا انتقال ہوا تو تدفین میں لگے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا کب اذان ہوئی. اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے نا, قبرستان دور ہوتے تھے, تو پتہ نہیں چلا اذان کا. تو عصر کی نماز نکل گئی, جماعت نکل گئی. اب جب عصر کی جماعت نکلی ہے تو نماز پڑھنے بیٹھے ہیں تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا تو 27 کا اجر تھا, اور اب اکیلا پڑھ رہا ہوں. تو کہا کہ عصر کی نماز 27 مرتبہ پڑھوں گا. پنکھا بند کر دیں, پلگ نکال دینا اس کو. بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو یہ پتہ چلا کہ 27 کے برابر ہے. تو عصر کی نماز کو 27 مرتبہ دہرایا کہ 27 نمازوں کا اجر ملے گا. رات کو سوئے تو من جانب اللہ آواز آئی, تو نے 27 نمازیں کر کے برابر تو کر لیا, لیکن جب جماعت میں امام والضالین کہتا ہے اور آمین مقتدی کہتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے, اس کا جو اجر ہے وہ کہاں سے پائے گا؟ یعنی یہ تو پکا ہے کہ اجر اور معاملات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, صدیقہ کائنات. حضرت عائشہ صدیقہ وہ عالمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ سیدنا ابو بکر بیان کر رہے ہوتے تھے تو کوئی غلطی ہوتی تھی تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ٹوک دے, تو حضرت عائشہ پرچی لکھ کے بھیجتی تھیں یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر بات فرماتے تھے تو صدیقہ کائنات لکھ کے بھیجتی تھی یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں, روایت ایسے نہیں ایسے ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا بلکہ ایسے فرمایا. گو کہ اس کے اوپر بھی بعض مقامات پر جرا ہے کہ یہاں حضرت عائشہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، جمہور کے مخالف ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے مسئلہ رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے. اس مسئلے میں نہیں جاتا. تو ایسا ہے کہ حضرت عائشہ کا علم، حضرت عائشہ کا حافظہ، حضرت عائشہ کا نور بصیرت، کہ اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں قرآن اتارا ہے اور پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی وجہ سے تیمم کو لازم قرار دے دیا کہ وہ صدیق اکبر اور حضرت عائشہ جو اس امت کی بڑی ہیں، ان کی برکت سے یہ تیمم کی دولت ملی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ملی ہیں. تو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مجھے یاد نہیں ہے حضرت ابن عمر ہیں یا حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں کا نام چونکہ عبداللہ ہے تو اس وجہ سے اشتباہ ہو رہا ہے. بہرحال انہوں نے اجازت مانگی، غالباً حضرت ابن عباس، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں آنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے منع فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے ملنا ہے. چنانچہ پردہ لگا دیا گیا اور حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت عائشہ میں کمزوری تھی، بہت زیادہ نحیف تھی اور موت قریب تھی. تو حضرت عباس کو شرط لگائی کہ میری تعریف نہیں کرو گے، اس شرط پہ آنے دے رہی ہوں کہ میری تعریف نہیں کرو گے. کتنا بڑا کام کرنے والی عورت اور کیا مقام اور کیا درجہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تربیت اللہ رب العزت نے ایسی فرمائی تھی کہ 4 سال کی تھی تو 10 سال کی لگتی تھی. جب 9 سال کی ہوئی تو پوری ایک جوان عورت کی طرح لگتی تھی. یعنی جسم حضرت عائشہ کا ایسا تھا، اللہ نے ایسے نمو کی تھی. ایک قاضی صاحب ہیں لاہور کے، انہوں نے بڑی عجیب سی باتیں لکھی. کہنے لگے جی نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال نہیں تھی بلکہ 16 سال تھی. رخصتی کے وقت عمر 9 سال نہیں تھی بلکہ 19 سال تھی. اور جناب جی میرے سامنے یہ علماء آئے وہ علماء آئے. میں اس وقت درجہ ثالثہ رابعہ کا طالب علم تھا، تو میں نے اس وقت ایک پوری تحریر تیار کی اور تحریر تیار کر کے میں نے ان کو بھیجی اور پھر میں نے ان سے رابطہ بھی کیا کہ جی وہ آپ کی تحریر ہم نے نہیں پڑھی، قاضی صاحب کا وہی موقف ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میں نے جب اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بے شمار کتابیں اس پہ لکھی گئی، کوئی ایک کتاب نہیں ہے. تو یہ امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مغربی لوگوں کو جواب دینے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں. کیا یہ معجزہ نہیں ہو سکتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک عورت کو کس طریقے سے منتخب فرمایا. حضرت عبداللہ بن جابر عبداللہ بن جابر نے، حضرت جابر یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی. انہوں نے ایک بے کی بزنس کیا، اس بے کو شریعت میں بے عینہ کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ ہدایہ میں وہ خط چھپا ہوا ہے، بدایہ و نہایہ میں خط چھپا ہوا ہے. اس کے علاوہ حدیث کی متداول کتابوں میں وہ خط چھپا ہوا ہے جو حضرت عائشہ نے حضرت جابر کو لکھا تھا کہ اے جابر، اگر تو نے یہ بزنس خرید و فروخت، اگر یہ تو نے اس سے توبہ نہ کی اور پیسے واپس نہ کیے تو یاد رکھنا تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جہاد، ان کے ساتھ لڑی ہوئی جنگیں سب ختم ہو جائیں گی. کتنی مضبوط بات کی، دین کی کیسی حفاظت فرمائی. تو یہ تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کیے جا رہے ہیں. ایک جملہ بولا کہ اللہ کی قسم، آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ملاقات ہونے میں صرف چند سانسیں بچی ہیں، صرف یہ چند سانسیں حائل ہیں. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کا انتقال ہوگا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوگی. حضرت عائشہ پردے کے اندر تھیں اور رونا شروع کیا. اتنا روئی کہ جو چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی اوپر، جسے ہم کھیس وغیرہ لے لیتے ہیں، جو چادر مبارک اوڑی وہ ساری تر ہو گئی. اتنا روئی اور ایک بڑی مشکل سے جملہ منہ سے نکلا. اور کیا جملہ تھا؟ عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے. تو دین کی نسبت ہی ہو جانا بڑی بات ہوتی ہے. ہم لوگ کون سا کوئی بڑا کام کر رہے ہیں اور کوئی ہمارے ہاتھ میں، کوئی ہمارے اختیار میں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. بس ہم اتنا کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نسبت دین کے ساتھ قائم رکھیں. جب نسبت دین کے ساتھ جڑتی ہے نا تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے. جو ٹونٹی واش روم میں ہوتی ہے اس سے کوئی برتن نہیں دھوتا، حالانکہ پانی وہی آ رہا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ٹوٹی کچن میں لگی ہوتی ہے. اس سے برتن بھی دھوتے ہیں اور اس برتن دھلے ہوئے برتن میں کھانا بھی کھاتے ہیں. اور یہی پانی اسی سے ملتی جلتی ٹوٹی میں لوٹے سے آتا ہے. اس کو کوئی پینا پسند نہیں کرتا، برا منہ بنائے گا، اچھا نہیں لگتا. کیا ہے کہ اس کی نسبت بیت الخلا کی طرف ہو گئی، تو اس سے نکلنے والے پانی کی قیمت بھی گر گئی. اور دوسری ٹوٹی کی نسبت کس طرف ہو گئی؟ اس کی ٹوٹی کچن کے ساتھ ہو گئی. اس کی نسبت اور اس کا کام بھی تبدیل ہو گیا ہے جی. اور یہی ٹوٹی آپ کے واش بیسن میں لگی ہے، اسی کو آپ منہ میں ڈالتے ہیں، برش بھی کرتے ہیں جی، اسی سے آپ وضو بھی کرتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے دعائیں بھی پڑھتے ہیں. تو دین کے ساتھ اپنی نسبت بنانی ہے. دین کے ساتھ نسبت ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جس کا انتقال ہوا، کیا ہوا کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب تھے، یہ نمازی تھے، یہ بہت اچھے تھے، یہ سخی تھے، یہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے، یہ لوگوں کی عزت کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جو لوگ اس کے بارے میں اچھائی بولتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا، اللہ جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر میری ذات نہیں تھی، اللہ جانتے ہیں کہ میری ذات کا تعلق اس کے قلب میں نہیں تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے عذاب کے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. دلوں کی میل، دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سامنے آ جائے گا. اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہاں سے نامہ اعمال اڑتے ہوئے آئیں گے. فاما من اوتي كتابه بيمينه، کچھ کے دائیں ہاتھ میں، فیقول ہاؤم، کہ چیخ مارے گا، اقرأوا کتاب، دیکھو دیکھو دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اپنی زندگی ایسے گزارتا تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے آنا ہے. فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. پھر کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کرو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، کچھ کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کہے گا ہوئے یہ کیا ہو گیا، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، کاش مجھے یہ ملتا ہی نہیں، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میں نے دنیا میں کیا کیا. لیکن پتہ چلنا ہے، پتہ چلنا ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش میں مر جاؤں، زندگی ختم ہو جائے.
ما اغنا عنی مالیہ، جو کمایا تھا بچوں کے لیے، جو کمایا تھا سب کے لیے، ما اغنا عنی مال، میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں ہے، جزاک اللہ، ہلک عنی سلطانیہ، جو میری جاہ و جلال میں نے ایک فرضی بنا کے رکھی تھی، ہلک عنی، تباہ کر دیا مجھے اس نے، پھر اللہ کی طرف سے انجام۔ تو یہ تو سب چیزیں اللہ پوچھیں گے، جزاک اللہ خیر، یہ تو اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس نے کھڑا کرنا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم یاد رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، جس کو ہٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، کیا ہے کہ میرے بندوں کے بارے، میرے بندے کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، قد قبلت شہادت عباد لعبدی، میں نے اپنے بندوں کی جو شہادت ہے وہ اپنے بندے کے حق میں قبول کر لی، وعفوت عن علمی، اور اپنے علم جو مجھے پتہ نہیں یہ 2 نمبر ہے، میں اس سب کو بھلا دیا۔ قد قبلت شہادت عباد لعبدی، اپنے بندے کے لیے میں نے دوسرے بندوں کی گواہی کو قبول کر۔ تو دین کی نسبت اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، ادنا ذریعے سے ہو، اعلیٰ ذریعے سے ہو، دین کی نسبت انسان کی زندگی میں فرق پیدا کرتی ہے، اور دین کی نسبت پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی بڑے سے نیک گمان رکھ کے اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ کیا کفار کیا کرتے تھے؟ کفار کا بھی تو یہ مسئلہ تھا نا، وہ نیک گمان نہیں رکھتے تھے، صدیق اکبر کو وہی نیک گمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا پہ گئے، وہاں سے معراج پر گئے ہیں اور آسمانوں کی سیر کی اور سیر کر کے واپس آئے۔ تو ابو جہل نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال کیا کہ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو ام ہانی نے آپ کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی، قمیض پیچھے سے پکڑے اور کھینچا۔ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ یہ خواب دوسروں کو مت بتائیے گا۔ تو کیوں؟ تو وہ آپ کو پہلے ہی مذاق اڑاتے ہیں، اب اور مذاق اڑائیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اوپر سے وہ نسبت لے کر آئے تھے جس کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں، تو آپ نے اپنا دامن چھوڑایا اور فرمایا کہ میں اس کو ضرور بتا کے رہوں گا۔ باہر نکلے تو جب باہر حرم میں پہنچے تو ابو جہل آیا، اور ابو جہل نے آ کے ایک تنزیہ جملہ بولا، لگتا ہے مسجد اقصی سے ہو کر آئے جو ایسی باتیں، جو ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ میں ان کو کیسے بتاؤں، اور ابو جہل نے کام آسان کر دیا، آپ نے فرمایا ہاں میں مسجد اقصی سے ہو کے آیا۔ اچھا، مسجد اقصی سے راتوں رات ہو کر آئے اور واپس یہاں پر موجود بھی ہو؟ مسجد اقصی یعنی شام جانے کا سفر 2 مہینے کا تھا، اور شام سے واپس آنے کا سفر بھی 2 مہینے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے اور راتوں رات واپس آئے، اور کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کنڈی کو پہلے ہوتی تھی نا، زنجیر سے کنڈی لگتی تھی اور زنجیر سے بند ہو جاتی تھی، تو زنجیر جو آپ کھول کے باہر تشریف لے کر گئے تھے وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، وقت کو روک دیا تھا۔ آج کے زمان میں ٹائم ٹریول کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو ابو جہل نے سب لوگوں کو یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، اوہ سب جمع ہو گئے۔ کیا پکا تم ہو گیا؟ جی میں ہو گیا۔ کوئی نشانی؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ قافلے جو ہیں اپنے سے ایک منزل آگے کچھ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، تو جو مکے کے قافلے تھے وہ راستے میں تھے، اور رات میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور 1 منزل بعد مکہ تھا، تو یہ رات کے وقت نہیں آیا کرتے تھے، یہ دن کے وقت آیا کرتے تھے۔ اگر رات کے وقت آ بھی جاتے تھے تو مکے سے شہر سے باہر پڑاؤ کرتے تھے تاکہ دن کے وقت شہر میں داخل ہو۔ اس کو ایک برا شگون سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے کہ
رات کے وقت اپنے شہر میں داخل نہ ہو، چنانچہ یہ صبح داخل ہوتے تھے، چنانچہ وہ اپنے وہاں پہ رات کے وقت رکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 قافلے آ رہے ہیں، اور یہ جو قافلے ہوتے تھے یہ اپنے پیغامبر آگے بھیج دیتے تھے، یعنی لوگوں کو آگے بھیج دیتے تھے کہ تم جاؤ اور جا کے اطلاع کرو تاکہ ہمارے گھر والے تیار ہوں، ہمارے لیے کھانا تیار کر لیا جائے اور یہ سب کچھ۔ تو ان کے جو پیغامبر ہوتے تھے وہ آگے جاتے تھے، جو میسنجر ہوتے تھے وہ آگے جا کے اطلاع کر دیتے تھے، تو انہوں نے اپنے میسنجر بھیجے ہوئے تھے، تو اب یہ ایک منزل کے فاصلے پہ تھے، تو ایک دن کا فاصلہ پورا بن رہا تھا، تو آپ نے فرمایا 2 قافلے ہیں جو آ رہے ہیں، ایک اتنے فاصلے پر ہے جو کہ دوپہر میں پہنچے گا، اور ایک اتنے فاصلے پر ہے جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فاصلہ بتایا اور آپ ان قافلوں کے پاس سے گزرے تھے، اور کہا کہ ان میں سے ایک قافلہ جو تھا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور میں چونکہ وہاں سے گزر رہا تھا مجھے وہ اونٹ نظر آیا، تو میں نے آواز لگائی کہ اے فلاں تیرا اونٹ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور اس نے جا کے وہ اونٹ وہاں سے کھول لیا۔ دوسرا، ان قافلے والوں کے پاس پانی کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اس میں پانی رکھا ہوا تھا، میں نے وہ پانی پی لیا تھا، تو فوراً انہوں نے چاہا یہ پانی تو بھرا ہوا تھا، پانی کہاں چلا گیا؟ تو ان میں یہ بات ہوئی تھی۔ تو اب کیا ہوا، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت دیکھا قافلہ پہنچ گیا، ان سے پوچھا کہ ابھی تمہارا اونٹ گم ہوا تھا، کوئی آواز آئی تھی؟ کہاں آواز تو آئی تھی لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کس نے آواز دی تھی۔ چنانچہ کا آواز بھی آئی تھی، جی آئی تھی، اب یہ بات کی تصدیق بھی ہوگی۔ کہا پانی کے پیالے کا کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ کہاں پانی کا پیالہ تم لوگوں کو کیسے پتا؟ ہمارے سامنے ابھی تک یہ مسٹری ہے، ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ پانی کا پیالہ کیسے خالی ہو گیا۔ فقہاء نے اس پہ بحث کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اجازت کے بغیر وہ پانی کا پیالہ کیوں پیا؟ تو جواب دیے کہ یہ مال صدیق اکبر کا تھا اور وہ پیالہ اور وہ پانی بھی صدیق اکبر کا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کا پانی پیا، اور ایسے دوست کا پانی پینے میں کوئی مذاقہ نہیں جو جان بھی چھڑکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا قافلہ فرمایا تھا مغرب تک پہنچ جائے گا، مغرب کا وقت ہو گیا، قافلہ نہیں پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نشر 3 میں واقعہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے سورج کو روک دیا، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مغرب نہیں ہو رہی، اور کرتے کرتے جب قافلہ داخل ہوا تو یہاں سے سورج غروب ہوا۔ اب اتنا سب کچھ دیکھا، پھر کہا کہ چلے میں سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کیا؟ سوال کیا سوال یہ کیا کہ بتائیں جی بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، آپ لوگ یہاں کئی دنوں سے آ رہے ہیں، کئی دفعے آ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ یہاں پہ دائیں بائیں کتنے دروازے ہیں؟ یہ ایسی چیزیں کوئی گنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کھونٹیاں کتنی لگی ہیں، لائٹیں کتنی لگی ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، یہ چیزوں کوئی نہیں دیکھتا۔ کہ جی آپ بتائیے کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں ستون کتنے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بڑا گھبرایا، اور گھبرانے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دی، میں نے دروازے کھڑکیاں گن کے بتا دی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ابو سفیان جب وہاں پر گئے، وہ روم گئے، بیت المقدس کی طرف پہنچے، اور بیت المقدس پہنچ کے جب کسرا نے ابو سفیان کو بلایا 7 ہجری کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بشر حافی لے کر وہاں پہنچے ہیں، بشر حافی نہیں، مجھے نام بھول گیا صحابی کا نام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کے پاس کیسر روم کے پاس پہنچے، لیکن جو ان کا کوئی رشتہ دار یہاں پر آیا ہو اس کو مجھ سے ملو ہے، تو وہ سفیان آئے اور کہنے لگے کہ میں نے جو سب سے کمزور بات کہی وہ یہ بات کی کہ وہ اور تو ساری باتیں کس طرح تصدیق کرتا کیا کرتا جو جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کوئی عجیب باتیں بھی کرتا کہ مجھے موقع مل گیا، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مسجد بیت
جا کر پھر وہ وہاں سے واپس بھی آئے. حیرت کی بات ہے, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی نا, ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے سمجھ میں آتی. تو وہاں جو بیت المقدس کے امام تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگا کہ انی عارف تلک اللیلہ, میں وہ رات جانتا ہوں, یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے. کیسے ہوا کہ ایک رات ہم بیت المقدس کا دروازہ بند کر رہے تھے اور وہ بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے بہت لوگوں کو بلایا, ہم سب نے زور لگایا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ چاہتے تو دروازے کے اندر سے بھی گزروا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ اسباب کے دائرے میں کام فرماتے ہیں. تو کیا ہوا, دروازہ ہم نے پھر دروازہ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا, اور صبح ہم نے جب اٹھے ہیں تو دروازہ بند کیا تو بند ہو گیا, بڑے آرام سے بند ہو گیا, جیسے پہلے بند ہوتا تھا ایک بندے کے دھکیلنے سے بند ہو گیا. ہم بڑے حیران ہوئے. پھر میں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے سامنے جہاں حضرت عیسیٰ کی سواری کھڑی ہوا کرتی تھی وہاں پر سواری کے کھڑے ہونے کے آثار تھے, اور جس جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سواری کو باندھا گیا تھا وہ سوراخ بند ہو چکا تھا. دیکھا کہ وہ سوراخ کسی نے کھولا, وہ سوراخ ایسے نہیں کھولا جیسے 512 سے اوپر سال ہو چکے نا, 600 برس سے اوپر ہو چکے, ایک سوراخ بند ہوا اس کو کھولنا آسان تو نہیں ہے نا. تو اب اتنی ساری تصدیقیں اور ہر بات ایکوریٹ جواب, ابو جہل کو پھر بھی یقین نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل گیا. اب ابو جہل کو کون بتا رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں, اور ابو جہل کس کو بتا رہا ہے؟ صدیق اکبر کو بتا رہا ہے. یعنی دنیا کا سب سے سچا آدمی ابو جہل کو بتا رہا ہے, وہ یقین نہیں کر رہا, اور دنیا کا سب سے جھوٹا آدمی وہ ابو بکر کو بتا رہے ہیں, اور ابو بکر کہہ رہے ہاں وہ صحیح کہتے ہیں. تم تو یہ کہتے ہو کہ ایک رات میں ہو کے آ گیا, ہم تو اس سے بڑی باتیں مانتے ہیں, ہم تو وہ باتیں مانتے ہیں جو غیب ہے, وہ باتیں مانتے ہیں جو سامنے نہیں ہے, وہ باتیں مانتے ہیں جو تم نہیں جانتے, وہ باتیں مانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. ہم تو ان ساری باتوں کو اعتراف کرتے ہیں, ان ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. تو یہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا حسن ظن, اور دوسری طرف حضرت ابو جہل کی بدگمانی. جس انسان کا حسن ظن ہوتا ہے وہ بہت کامیابی سے دین پہ عمل کرتا ہے. جی ہمیں ہر بات کی دلیل چاہیے. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ اپنے ماں باپ ہی کی اولاد ہیں؟ یقین کرنا پڑتا ہے, ماننا پڑتا ہے, اعتراف کرنا پڑتا ہے. اس کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے. چلے جی آج تو ڈی این اے نکلا ہے, آج سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار ہزاروں لاکھوں چیزیں اعتماد پر چلتی ہیں. اگر ریلوے سسٹم پہ اعتماد نہ ہو تو لاکھوں لوگ سفر کریں. ریلوے اور بحری سسٹم پہ اعتماد نہ ہو تو ہمارے ملک میں سامان آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. نہ ہمارا ملک چل سکتا ہے, نہ کوئی بڑے سے بڑا ملک چل سکتا ہے, نہ امیر سے امیر چل سکتا ہے, نہ غریب سے غریب چل سکتا ہے, جب تک وہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے, جب تک وہ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو گے ڈاکٹر بن جاؤ گے, گھر کیسے بناؤ گے؟ انجینئر پہ بھروسہ کرنا پڑے گا, جی مستری مزدور پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. چلے جی اس پہ وہ بھی ہم خود کریں گے تو بیت الخلا کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے بھی تو آپ کو کارپینٹر سے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا نا, کسی نہ کسی دوسرے تیسرے پہ چوتھے پر بھروسہ کرنا پڑے گا, اور کرنا پڑتا ہے, اور ہم کرتے ہیں. ماں باپ پر بھی بھروسہ کرتے ہیں, استاد پر بھی بھروسہ کرتے ہیں. کیسے دین سیکھنے کے لیے بھی کسی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے, دین سیکھنے کے لیے بھی کسی سے خوش گمانی کرنی پڑتی ہے, اور وہ خوش گمانی انسان کو وہ نفع دیتی ہے جیسے ایک شخص کو ابو بکر بنا دیا, ایک شخص کو عمر بن خطاب بنا دیا, ایک عام سے انسان کو عثمان غنی بنا دیا, اور ایسے صحابہ کی فوج تیار ہوئی, ایسے صحابہ کے قاض اور قافلہ تیار ہوا کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تقریر کی. آپ نے اشیروا الی ایھا الناس, لوگوں مجھے مشورہ دو, لوگوں مجھے مشورہ دو. تو صحابہ کھڑے ہوئے, حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے حواریین کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون, کہ آپ جائیں اور آپ کا اللہ جا کے جہاد کریں, ہم تو ادھر بیٹھے.
ہم ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو نحن نقاتل عن یمینک وعن شمالک ومن بین یدیک ومن خلفک، ہم تو آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، اور اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں کہہ دیں کہ برگ الغمات تک چلو تو ہم وہاں تک چلنے کو تیار ہے، اور آپ ہمیں ایک اشارہ کریں کہ برگ الغمات میں چھلانگ لگا دو تو ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ اکبر، ایسا اعتماد، ایسا اعتماد، اس اعتماد کے ساتھ اتباع ضروری ہے۔ ابی بن خلف، حضرت معاذ آئے، عبداللہ بن معاذ مکے سے، مدینے سے مکے آئے تو انہوں نے ایک شخص کی پناہ لی اور حرم شریف میں آئے اور طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل نکلا کہ اے عبداللہ بن معاذ، تو ایسے کہاں پہ آ گیا، کیا کر رہا ہے؟ کہ میں فلاں کی پناہ میں ہوں۔ تو ابی بن خلف کو بھی بلایا کہ اس کو دیکھو، یہ تو ظاہر بات ہے پناہ میں مار تو سکتے، تو لان تان کرنے لگے۔ تو ابی بن خلف، تو چپ ہو جا کموٹے، تو چپ ہو جا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر پہلے صفحے پہ واقع ہے، تو چپ ہو جا۔ کیوں؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ہم ہی ماریں گے، تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مرے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے اس نے آواز ایسے نکالی جیسے بیل آواز نکالتا ہے، وہ بھاگا وہاں سے، اور اس کا روایت میں آتا ہے کہ وَلَهُ ذُرَاتٌ، اس کی آواز ہی نہیں رک رہی تھی، ڈز مارتا جا رہا ہے، اتنا ڈر گیا وہ۔ اس کو پتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے بات فرمائی ہے تو پکی اور سچی بات۔ پھر ایسے ہی ہوا، اس نے اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی کہنے لگی خبردار مکے سے کبھی باہر نہیں جانا۔ تو غزوہ بدر کا موقع آیا تو ابو جہل نے کہا چلو، اس نے کہا میں نے تو نہیں جانا، تمہیں یاد نہیں عربی بھائی نے کیا بات بولا تھا؟ کہاں کی بات تو ہے، لیکن جب تم چلو گے تو تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی چلیں گے، تم رک جاؤ گے تو تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی رک جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ تیرے لیے میں بہترین والی اونٹنی تیار رکھتا ہوں، یہ اونٹنی ہم رکھیں گے اپنے ساتھ، رات کے وقت کسی موقع پر نا تم نکل جانا، میں بتا دوں گا اس کا کوئی عذر ہو گیا تھا وہ چلا گیا، تو یہ پکی تیاری کا آج رات کو نکل جانا ہے۔ سو گیا، جس کو جان کے لالے پڑے اس کو نیند آتی ہے، سو گیا، اگلی رات پھر سو گیا، اگلی رات 10 کی 10 راتوں میں سوتا گیا، پورا دن سفر کر رہا، رات میں پورا دن پلان کر رہے کہ میں نے یہ کرنا، رات میں نکلنے کا جب موقع تو سو گیا۔ واپسی کا سفر کون سا مشکل تھا، پھر سو گیا، 10 کی 10 راتیں سوتا رہا، بدر کی رات تک سوتا رہا۔ اب کیا کریں، اب صبح تو سب کے سامنے نکل نہیں سکتا، تو رات میں نکل سکتا تھا، رات میں نکلا نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ماں نجوت ان نجو امیہ، سب سے بھاگا، چھپ چھپ چھپ۔ حضرت عباس سے کہ مجھے چھپا لو، حضرت عبداللہ بن عباس یا یہ کوئی اور صاحب، ان سے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہا مجھے چھپا لو، عبد الرحمن ابن عوف کا میں نے اس کو بنا دی۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف تو چھوٹے سے، یہ پورا بھینسا، تو اپنے بیٹے کو آگے کیا کہ اس کو مارو میں نکلتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے، حضرت بلال حبشی نے ماں نجو تو ان نجو امیہ، یا میں مروں گا یا یہ مرے گا، اور عبد الرحمن بن عوف اوپر لیٹے ہوئے، اب یہ ڈر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، کسی طریقے سے بچاؤ۔ بلال نیچے سے تلوار ماری، اس کو درمیان سے چیرا لگایا، وہیں پہ ختم کیا۔ اللہ، ان کو بھی یقین تھا، اعتماد تھا، لیکن اتباع نہیں کی۔ تو دین کے راستے پہ چلنے کے لیے بنیادی چیز انسان کو کسی ایک اللہ والے پر بھروسہ کرنا ہے اور پوری توجہ حاصل کرنی ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا جس کا جو بڑا تھا وہ بوڑھا ہو گیا، مولانا رومی نے حکایت لکھی ہے، بوڑھا ہو گیا، کہنے لگا اب ڈاکہ مارنے کی سکت نہیں ہے، تب کیا کریں؟ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پر جوگی بن جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اب اللہ اللہ کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ کرنا شروع کیا، اپنے سازندوں سے کہا، 16 بندے ساتھ تھے، ان سب سے کہا کہ تم مشہوری کرنا، بہت بڑا بزرگ آیا ہوا ہے۔ یہ سارے مشہوری کرتے تھے، لوگ اس کے پاس آتے تھے،
اب اہل علم اور اہل بصیرت آنا شروع ہے تو یہ بھی سنجیدہ ہونا شروع ہے، بھئی یہ تو کوئی بہت ہی بڑا کام ہو گیا ہے، تو اس میں بھی دل ہی دل میں دیکھیں ایک آدمی کسی چیز میں ماہر ہے نا، کسی چیز میں تو وہ دوسرے کام میں بھی ماہر ہو سکتا ہے۔ جب وہ چوری ڈاکے میں ماہر تھا، جب اس نے اللہ اللہ کا نام لینا شروع کیا تو یکسوئی آنا شروع ہوئی، جب یکسوئی آنا شروع ہوئی تو زبان میں اثر پیدا ہونا شروع ہوا، چیزوں میں حکمتیں پیدا ہونا شروع ہوئی، اقوال میں حکمتیں آنے لگی، لوگ مشورے کے لیے آنے لگے، باتیں پوچھنے لگے، آگے بڑھنے لگا۔ جب ابتدا کی تو بڑی مضبوط ابتدا کی، کچھ عرصے تک متعلقین اور ان سب کو مشورے دیتا ذکر بتاتا اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بنیاد میں تو حرام بھرا ہوا تھا نا، بنیاد میں حرام بھرا تھا تو کچھ 7 برس گزر گئے۔ 7 برس گزرنے کے بعد ان کے شاگرد اور متعلقین جمع ہوئے، ویسے جمع ہوتے تھے، ایک مرتبہ جمع ہوئے تو کہنے لگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے شیخ کا مقام کیا ہے، کیا مقام ہے ہمارے شیخ کا۔ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا، مراقبہ کرتے تھے اور متوجہ ہوتے تھے سامنے والے کے قلب کی طرف، اور اس کے قلب نے کتنی منزلیں طے کی ہیں وہ ان کو سمجھ میں آتا تھا۔ یہ تو ہمارے گوشت کا دل ہے نا، اس گوشت کے دل کے ساتھ ایک اللہ نے قلب روحانی جوڑا ہے۔ جب انسان زبان سے ذکر کرتا ہے تو قلب روحانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اس سے قلب صلوبری مراد ہے، یعنی دل سے ایک اور دل کا واسطہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے سینے کا مقام بتایا۔ آپ نے التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں میرے بہت اچھے ڈاکٹر تھے جو دل کے ڈاکٹر تھے، ان کے سامنے میں نے بات رکھی۔ پھر ایک دماغ کے بہت بڑے سرجن تھے، حج میں میرا ان کے ساتھ کافی بات چیت رہی، اس کے بعد یہاں بھی تشریف لائے، میں نے ان سے کافی چیزیں سمجھی سیکھی۔ ان سے کہا کہ ہر چیز کی تحریک کی بنیاد دماغ ہوتا ہے، ہر چیز کی تحریک دماغ سے چلتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص دماغی طور پر متاثر ہو جائے نا تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے نا، دماغی طور پر متاثر ہو جائے۔ لیکن اگر کسی شخص کو ہارٹ اٹیک آ جائے، دل کا مسئلہ ہو، تو اس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، ایسا نا، دماغ اس کا صحیح کام ہوتا ہے، اس کے اعمال اور دوسری چیزیں متاثر نہیں ہوتی، دماغ اس کا صحیح۔ لیکن جب دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، سائیکٹرسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کسی کام کا نہیں کرتا۔ شوہر ہے تو بیوی کے کام کا نہیں رہا، بیوی ہے تو شوہر کے کسی کام کی نہیں رہی، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اصل مرکز تو دماغ ہے، دل تو نہیں۔ آیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ دونوں ڈاکٹر انہوں نے اپنے اس سے بات کی، میں نے ان کے تعلق والے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے بات کی، پتا نہیں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کو بہت پڑھا، بہت سمجھنے کی کوشش کی، بڑی بڑی کتابیں دیکھی کہ میرے سعادت اور یہ سب یہ کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے دل کو چین ملتا ہے، حالانکہ دماغ کو چین ملتا ہے۔ دماغ میں چین ہوگا تو دل کو چین ہوگا، جسم کو چین ہو، دماغ کو چین ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ اب وہ دل تو ہے نہیں، لیکن وہ الا وهي القلب، وہ دل ہے، حدیث میں واضح طور پہ فرمایا وہ دل ہے۔ کیا مانا ہوا اس کا؟ اس سے یہ والا دل گوشت والا دل اس میں 4 والز ہوتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے قلب روحانی مراد ہے، جس کی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمائی ہے، سے قلب روحانی مراد ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو یہ قلب روحانی حرکت میں آتا ہے، اور قلب روحانی انسان کو الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ چیز ہے جس کو مومن ہر وقت تلاش کرتا رہتا ہے۔ پھر یہ سینے میں کوئی چیز آتی ہے، وہ ذکر اللہ کی برکات سے انسان کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی، پھر اس کو نیک صحبتوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ دل تو بنتا ہے نا بنیادی طور پہ نیت سے، جب انسان نیت کرتا ہے، جمتا ہے، جڑتا ہے، ایک جگہ مستقل بیٹھتا ہے،
اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اپنی کیفیات کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، پھر یہ دل بننے لگتا ہے۔ کچھ نہ کچھ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ کھاتا ہے جب دل، کچھ نہ کچھ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل بڑی مشکل سے دل بنتا ہے۔ ہمارے قلب میں تو قلب و روحانی کا وجود ہی نہیں ہے، وہ وجود بنتا ہے انسان جب کسی سے نیک گمان لگائے، اس کے بعد یہ بننے لگتا۔ اب یہ بابا جی بیٹھے ہیں، حضرت آپ کا کیا مرتبہ مقام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بیان فرمائے کہ میں ایک بات بتاؤں کہ میں تو بنیادی طور پہ ڈاکو ہوں، میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی برکت سے ہم لوگوں کو اتنی اونچی رسائی ہوئی، وہ دل بنتا ہے، ٹھیک ہے، دل بنتا ہے تو اس کے دائرے ہوتے ہیں، پھر اس میں سیر ثلاثہ ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بزرگوں نے دن بتایا کرتے تھے، آج کے زمانے میں وہ چیز رہی نہیں، وہ مقامات اور وہ ریاضات ہیں نہیں کہ جن کے اوپر کام کیا جاتا ہو، یہ چیزیں ہوتی ہوں۔ لیکن اکابرین نے لکھا ہے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، انہوں نے بھی لکھا، مدارج السالکین امام غزالی انہوں نے بھی لکھا، اور بھی بہت سے اکابرین نے لکھا ہے۔ تو یہ کہا حضرت آپ کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو فرمایا میں تو بنیادی طور پہ ڈاکو، مجھے کوئی مقام کیسے مل سکتا؟ کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اتنا اونچا مقام ملا، اب میری وجہ سے نہیں ملا، اپنے نیک گمان کی وجہ سے ملا ہے، اپنے حسن ظن کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انسان جب آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنا تعلق کہیں جوڑے، جب اپنا تعلق جوڑے گا تو اس سے چیزیں انسان کے سامنے کھلیں گی اور باتیں آگے بڑھیں گی۔ اللہ سمجھنے کا مطلب توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ آپ بجلی بنا دیجیے، ہمارے دل کو بنا دیجیے، اپنے نام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے۔ آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ اس نام کی لاج رکھنے والا بھی بنا دیجیے، اللہ اس نام کی لاج رکھنے والا بھی بنا دیجیے، اللہ اس نام کو اپنے سینے سے جوڑنے والا، اور مرنے کے بعد سے لے کے آخرت تک اور آخرت سے لے کے ابدالآباد کی زندگی تک، اللہ اس نام کو ہمارے دل سے مت نکلنے دیجیے، اللہ اس نام کی برکت عطا فرمائیے، اللہ اس نام کی نوازش عطا فرمائیے، اس نام کی برکت سے ہماری اس بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے۔ اللہ صرف آپ کے لیے، اللہ صرف آپ کے لیے لوگ آئے ہیں، صرف آپ کا نام سننے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھنے کو، ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے آنے کو میری ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائیے، میری ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائیے۔ تیرے نام کی نسبت سے یہ بیٹھنا ہے، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ، جن کے دل میں جو جائز حاجات ہیں، اے اللہ سب کی جائز حاجات اپنے فضل سے، کرم سے اے اللہ پوری فرمائیے، اے اللہ پوری فرمائیے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو صحیح اور صالح روزگار عطا فرمائیے، جو کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے، کرم سے دور فرمائیے، تکالیف کو دور فرمائیے، تکالیف کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ جو ملک کے اندر معاشی طور پہ بحران آیا ہوا ہے، جو سیلاب آیا ہوا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ تیرے نام لیوا ملک ہے، اے اللہ آپ دستگیری فرما دیجیے، اے اللہ آپ کرم فرما دیجیے، آپ نوازش فرما دیجیے،
اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اے دونوں جہانوں کو خوشیاں دینے والے، جو لوگ تکلیف میں ہیں سب کو خوشیاں دے دیجیے۔ اللہ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں، شفا کلی عطا فرمائیے۔ اور یاسر بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، اس کے والدین کو اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، خالد محسن بھائی ہیں، تمام تکالیف پریشانیاں اپنے فضل سے کرم سے دور فرمائیے۔ ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا